اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ بس اتنی بات ذہن نشین کر لو کہ تم تنہا نہیں ہو، اگرچہ ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں، یا اللہ یہ تقدیر آپ کے حوالے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے اللہ نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو پھر انسان بے چین نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیجئے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں، آپ ہماری دعائیں قبول کیجئے، آمین۔ امید صرف اللہ تعالیٰ سے لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں پر تازگی پیدا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ کبھی بھی انسان کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بھی اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا چاہیے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہیں، ورنہ علم تو وہی ہوتا ہے جو انسان کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں تو دنیا کی ناراضگی آپ کے لیے بے معنی ہے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے، بلا وجہ اس میں نقص نہ نکالا کریں۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے اور باپ کے بنا پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور اگر زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ جب کوئی ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو صدقے کا ثواب پائے گا۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہونے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلوں میں کتنا سکون تھا، کتنی عزت تھی۔
اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ کبھی کبھی بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ تمہیں یقیناً وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ اس نے قبولیت کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ، اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اور کن تمہاری آخری ایک دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے ہیں، اب صلہ ملنے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تو منزل کی نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں، اب تم کو معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن سفر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ٹھہر گئے ہو؟ دیکھو، اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو، تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ پریشان مت کرو خود کو، تم اللہ کی رحمت میں ہو، وہ سنبھالتا آیا ہے، آگے بھی سنبھال لے گا۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ پھر اللہ ہم پر ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص، مال، موت، بیماری، کوئی مصیبت، کہ جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔